السلام علیکم۔ حکیم وقاص یوٹیوب چینل اور آج کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ ہمارے ساتھ ہیں حکیم وقاص صاحب۔ ہم حکیم صاحب سے ایزوسپرمیا، انفرٹیلیٹی اور بے اولادی کے اسپریچول روحانی ایشوز پر بات کریں گے۔ کیا ایسی پاسبلٹیز ہیں حکیم صاحب کہ جادو یا بندش کی وجہ سے کنسیو کرنے یا اولاد ہونے میں ڈیفیکلٹیز ہو رہی ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جادو کی حقیقت سے سبھی ہی متفق ہوں گے۔ ہاں، البتہ ایک بات اس میں قابل غور یہ ہے کہ ہر اولاد نہ ہونے والے کو جادو نہیں ہوتا، اور کسی صورت میں ایسا ممکن بھی ہے کہ جادو سے کسی کپل میں ایسے ظاہری اور پوشیدہ نقص بیماری پیدا ہو جائے کہ اس کو جادو کی وجہ سے اولاد نہ ہو رہی ہو۔ لیکن یہ فیصلہ کہ جادو کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی، یہ مریض کے اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ اکثر مریض سوچ لیتے ہیں کہ انہیں اولاد جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہی اور وہ جادو کا علاج کرواتے رہتے ہیں۔ دراصل ان کو جسمانی بیماری کی وجہ سے اولاد نہیں ہو رہی ہوتی۔ اکثر مریض مجھے آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں اولاد نہیں ہو رہی، ہم پر بھی کسی رشتہ دار نے، کسی عزیز نے جادو کروا دیا ہے۔ جب بے اولاد کپلز یہ آ کر کہتے ہیں کہ ہم پر کسی ریلیٹیو نے بندش یا جادو کروا دیا ہے کہ ان کے ہاں اولاد نہ ہو، تو آپ اس پرابلم یا ان کی اس کوشچن کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں؟ جی، اکثر پیشنٹ جن کو اولاد نہ ہو تو ان کا مائنڈ جادو بندش کی طرف تو ایک بار ضرور جاتا ہے، جو کہ ٹریٹمنٹ کے اصولوں کے مطابق ہی ہے۔ لیکن ہمارا روحانی معالج روکما کا فریضہ بنتا ہے کہ پیشنٹ کو صحیح راستہ دکھایا جائے اور بتایا جائے کہ اصل ایشو کیا ہے۔ آپ نے چونکہ سوال پوچھا تو میں آپ کے ساتھ اپنے ایک پیشنٹ کپل کا واقعہ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ ویورز کو معلوم ہو جائے کہ ہر وقت جادو یا بندش ہی اولاد نہ ہونے کی وجہ نہیں ہوتی۔ مختصراً عرض کر دیتا ہوں، میرے پاس کلینک پر ایک کپل تشریف لایا اور خاتون آتے ساتھ ہی کہتی ہیں میری نند نے ہم پر بندش کروا دی ہے، اور میں نے فیمیل کے شوہر کی طرف دیکھا تو وہ شرمندہ ہو گیا اور فوراً بولا حکیم صاحب آپ چیک کر کے بتا دیں، میری بیوی نے تنگ کر رکھا ہے مجھے۔ باہر کیف میں نے پوچھا آپ کو کیسے پتا کہ آپ کی نند نے بندش کروائی ہے؟ کہنے لگی کہ میری شادی کو 2 سال ہو گئے ہیں اور میری نند کی شادی کو 7 سال، اور 1 سال پہلے میری نند کے ہاں بچہ ہوا ہے، اور میری شادی تک میری نند کی اولاد نہیں تھی، اور ہماری شادی کے 1 سال بعد اس کی اولاد ہو گئی اور ہم بے اولاد ہیں۔ باہر کیف حساب کیا تو حساب میں کسی جادو بندش کی طرف اشارہ نہیں ملا، بلکہ جسمانی بیماری کی طرف اشارہ مل رہا تھا۔ میں نے بتایا کہ آپ پر کسی قسم کے جادو یا بندش کے آثار نہیں مل رہے، اور شوہر کو بتایا کہ وہ سیمن انالیسس کروا کر آئے، تب تک مزید تسلی سے روحانی مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ مریض کو 1 ہفتے کے بعد آیا تو اس کی رپورٹ میں ایزوسپرمیا تھا۔ باہر کیف ایزوسپرمیا کا سمجھایا اور میڈیسن دی اور روحانی وظائف بتائے، اور نند سے اور اللہ سے معافی مانگنے کا کہا۔ حکیم صاحب، خاتون نے نند پر تہمت اور بہتان ہی لگایا ہے۔ ایکچولی میڈیکل ایشو تھا۔ ویورز رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، بہتان اور تہمت لگا کر اللہ کی بارگاہ اور بندے کے سامنے رسوا نہ ہوں۔ آپ اپنے مرض کی مکمل تشخیص کروائیں اور علاج کی طرف رجوع کریں، نہ کہ کسی پر بہتان لگائیں۔ حکیم صاحب، ایزوسپرمیا تو بہت کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، کیا اس کا ٹریٹمنٹ پاسبل ہے؟ یہ ریئلٹی ہے کہ ایزوسپرمیا بہت کمپلیکس پیچیدہ مرض ہے۔ ایزوسپرمیا کی ریزن بھی میڈیکل سائنس میں کلیئر نہیں پتہ چل سکی، لیکن یہ کہنا کہ ایزوسپرمیا لا علاج مرض ہے یہ بھی درست نہیں۔ آپ قرآن کی آیت کو یاد کریں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر بیماری کے علاج کے لیے سٹرگل، سعی، کوشش کرنی چاہیے، معالج، حکیم، طبیب اور مریض سبھی کو۔ اس لیے ہم ایزوسپرمیا کے علاج کے لیے روحانی اور ہربل قدرتی جڑی بوٹیوں کے ساتھ کوشش کرتے رہتے ہیں۔ اگر مریض علاج کی سٹرگل چھوڑ دیتا ہے تو وہ اکثر مایوسی کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ اللہ کے حکم کو یاد رکھیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی یاد رکھیں، علاج سنت ہے۔ ہم اسی کے پرسپیکٹو میں ایزوسپرمیا کا علاج کرتے ہیں۔ ہر طبیب، ڈاکٹر، حکیم کو مریض کے علاج کے لیے مکمل بھرپور کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ حکیم صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ایزوسپرمیا پیشنٹس کو ٹریٹمنٹ کی امید دلا دی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ اب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے پیشنٹس جو آپ کے پاس ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتے، آپ ان ایزوسپرمیا بے اولاد پیشنٹس کو روحانی اور ہربل ریمیڈی بھی بتائیں، تاکہ وہ خود اپنے علاج کے لیے وظائف اور خود گھر میں اپنی میڈیسنز بنا کر یوز کر سکیں۔ اللہ شافی ہیں۔ ایک ضروری بات، ایزوسپرمیا کمپلیکس ڈیزیز ہے، اس لیے بہتر ہے پراپر ٹریٹمنٹ کیا جائے۔ اگر جیسا آپ نے کہا کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں کروا سکتا یا خود اپنا ٹریٹمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایزوسپرمیا اور انفرٹیلیٹی پیشنٹس کے لیے ہربل ٹریٹمنٹ بتاتا ہوں، نوٹ کر لیں۔
ریگ ماہی 1 تولہ، سالب مصری 2 تولہ، سالب پنجہ 2 تولہ، زعفران 6 گرام، عنبر اشہب 1 گرام، موسلی سفید 2 تولہ، چاندی کے ورق 200 عدد، سچے موتی 3 گرام، تخم جیا پوتا 2 تولہ۔ تمام انگریڈینٹ کو الگ الگ گرینڈ کریں، پھر تمام انگریڈینٹ کو مکس کر لیں اور صبح نہار منہ 1/3 ٹی اسپون گرم دودھ کے ساتھ کھائیں۔ اور روحانی علاج کے لیے سورہ فاتحہ کا 7 روزہ عمل میرے یوٹیوب چینل سے دیکھ لیں، وہ مسلسل علاج تک جاری رکھیں۔ سورہ فاتحہ کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بہت شکریہ حکیم صاحب، آپ نے بہت بیٹر وے میں ویورز کو ایزوسپرمیا انفرٹیلٹی کی روحانی مسائل پر گائیڈ کیا۔ ایزوسپرمیا والے پیشنٹ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، اللہ کے حکم کو یاد رکھیں، اللہ کریم ہی شفا عطا فرمانے والے ہیں، اس لیے نا امید اور مایوس نہ ہوں، اور طبیب اور ڈاکٹرز کو چاہیے کہ ایزوسپرمیا کے علاج کے لیے کوشش کرتے رہیں۔ انفرٹیلٹی، ایزوسپرمیا کے روحانی اور ہربل ٹریٹمنٹ کے لیے علاج کے لیے آپ حکیم وقاص صاحب سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر مینشن ہے۔ امید ہے ویورز آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ ہمیں کامنٹ ضرور کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ کانٹیکٹ نمبر اسکرین پر مینشن ہے۔ تھینک یو سو مچ ویورز۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ آپ حکیم صاحب سے رابطہ یا کلینک پر تشریف لے جا کر بھی علاج کرا سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔